ایک بہت ہی خوشگوار ملاقات رہی سیکنڈ وزٹ سعودی عرب میں پاکستان کے پرائم منسٹر کا. اب وہ واپس آ چکے ہیں, کیا مزید اپڈیٹس ہیں؟ جی وزیر اعظم کا یہ گزشتہ کہہ لیں 2 ماہ میں دوسرا دورہ تھا سعودی عربیہ کا، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے بہت بڑی کانفرنس سے بھی خطاب کیا جہاں پہ دنیا بھر کے جو ہے سربراہان جی کی موجودگی میں، اور وہ دورہ مکمل کر کے ریاض سے اسلام آباد واپس پہنچ چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الوداع کیا. ٹھیک ہے جی، اب الوداع سے ہم شروع کرتے ہیں جی اس خبر کو. وزیر اعظم کی اپنے دورے کے دوران سعودی عرب کے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ ملاقات ہوئی. ملاقات میں پاکستان و سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعاون کا فریم ورک جو ہے وہ شروع کیا گیا. ٹھیک. فریم ورک پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود دیرینہ تعلقات کی مزید مضبوطی کے حوالے سے اقتصادی تعاون فریم ورک دونوں ممالک کے مابین تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا. فریم ورک کے تحت دونوں ممالک کے مابین توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبے میں تعاون کی مضبوطی، نجی شعبے کے کردار کو بڑھانے اور تجارتی تبادلوں کے فروغ کے لیے کام ہوگا. زبردست. غذائی کے حوالے سے بھی جی بالکل. کام شروع ہوگا. گفتگو کے موضوعات میں دونوں ممالک کے مابین جاری متعدد مشترکہ منصوبے بشمول پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بجلی کی ترسیل، یہ بڑا امپورٹنٹ رائٹ. پروجیکٹ ہے، کہ منصوبے اور توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی شامل ہیں. یہ جو بجلی کا منصوبہ ہے، جی اگر یہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو یہ جو چیخیں نکلتی ہیں ہم مہنگائی سب اور کی بجلی کے بلوں پہ بجلی کے یونٹ اور بلوں پہ، اس میں واضح کمی جو ہے وہ واقع ریلیف ہوگی، ملے گا واضح عوام ریلیف کو. ہوگا. یہ ایک ایفرٹ ہے پاکستانی حکومت کی سعودیہ کے ساتھ مل کے، یہ ایک منصوبہ ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ریاض میں منعقدہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی 9ویں کانفرنس میں شرکت کی، اور کیا انسانیت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے کہ موضوع پر گول میز کانفرنس میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، زبردست. جس میں نائس. جو میں نے جتنا ان کا خطاب سنا اس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں اور بالکل یہاں پر جو ہے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس پہ بڑی ایک ڈبیٹ ہوئی ہے سیر حاصل اور بات گفتگو ہوئی ہے. کی. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں انسانی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے عالمی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے ترقی کے ویژن اور دنیا میں ترقی کے اقدامات کے لیے سعودی عرب کا کردار کی تعریف کی. وزیر اعظم نے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات اور سیلاب کی تباہ کاریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے گلوبل نارتھ کے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ اشتراک پر زور دیا. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں حکومت کے پاکستانی عوام بالخصوص نوجوان افرادی قوت کی ترقی، مصنوعی ذہانت کے فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کے اقدامات پر روشنی ڈالی. وزیر اعظم کی دورے کے دوران عالمی اقتصادی فورم کے صدر چیف ایگزیکٹو بورگا بگینڈے سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہی جو ہم 2-3 دن سے رپورٹ کر رہے تھے اسی پہ اختتام ہوا ان کے اس دورے کا، اور اب وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آگے ایک بہت بڑی کانفرنس دوبارہ پاک سعودیہ جی ریلیشن شپ کو لے کے اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. رائٹ. اب اس کا وینیو جو ہے وہ اسلام آباد ہوتا ہے، لاہور ہوتا ہے، یا دوبارہ سے ریاض اور جدہ ہوتا ہے. لیٹس سی. یہ کچھ دن میں فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ پیش رفت ہے. جتنی تیزی سے فالو اپ سیشنز جاری ہیں، رائٹ. لگتا ہے کہ یہ جتنے منصوبوں پہ بات ہوئی ہے اور اگر یہ فی الفور جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کام ہوتے ہیں. شروع ہاں ہوتا جی. ہے، امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو دونوں ملکوں کے لیے اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک خوشحالی کا جو ہے روشن باب ہوں گے. بالکل ٹھیک بات کی سر آپ نے کہ اس میں اور بھی بہت سے پوائنٹس ایڈ کیے گئے ہیں، نیوٹریشن کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہے، فلڈز یا گلوبل وارمنگ، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ تو پاکستان کے لیے اٹس سیلف بہت ہی ایک خوش آئند بات ہوگی. سر بات کرتے ہیں مس مریم نواز کی. ان کی ملاقات ہوئی ہے بطور سی ایم پنجاب امریکن کونسل جنرل سے.
یہ بتائیں کیا کس لیے کی ملاقات تھی یا جی ایجنڈا کیا تھا؟ وزیر پنجاب آج کل جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، اس طرح کی سفارتی ملاقاتیں اور سفارتکاری جو ہے اس کو بہتر بنانے میں بطور وزیر اعلیٰ جی ایک صوبے کی وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہی کمپیریزن پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس طرح کی ملاقاتیں نہ آپ کو رائٹ. KPK میں دکھائی دیں گی، نہ بلوچستان میں دکھائی دیں گی، اکا دکا شاید سندھ میں کہیں دکھائی دیں. تو مگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں جب دوسرے محاذوں پر اور دوسرے چیلنجز کو لے کے جس طرح چل رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سفارتی محاذ بھی سنبھال رکھا بیلنس کر رہی ہیں اور انہوں نے. کر رہی ہیں. اور ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی کونسل جنرل اسٹیٹ سینڈرس سے. امریکی کونسل جنرل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پرتپاک مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے امریکہ کے نئے پولیٹیکل اینڈ اکنامک افیئرز کا تعارف کرایا گیا. وزیر اعلیٰ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں گرم جوشی کو سراہا. پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے مریم نواز شریف. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا. مریم نواز شریف پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ جی پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا جو ہے کیا. رائٹ. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ تاریخی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے بعد بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے پنجاب میں، اور سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کے تاریخی پیکج کا کام شروع ہو چکا ہے. پنجاب میں کلچرل ٹورزم کے فروغ کے لیے قدیمی ثقافتی ورثے کی بحالی اور بہتری کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب ثقافتی تنوع سے مالا مال سرزمین ہے. پنجاب عالمی سطح پر ٹورزم کے ہب بننے کا بھرپور پوٹینشل رکھتا ہے. سرزمین پنجاب ہزارہ سال پرانی تہذیب اور مذہبی ثقافت کا علم بردار ہے. یہ کہنا ہے مریم نواز شریف کا. حکومت پنجاب کے ویمن امپاورمنٹ پروجیکٹ ثمر آور ہو رہے ہیں. وہ جو منصوبے اب شروع کیے ہیں تو ان کے ثمرات بھی تو پھر ظاہر ہونا شروع ہو گئے. تو اب جو ہے نا وہ ایک منصوبہ بتا رہی ہیں کہ جس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بر وقت اقدامات اور ماحول دوست پروجیکٹ کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آ رہی. یہ کرائم کنٹرول کے ساتھ ساتھ اسموک کنٹرول بھی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی پنجاب میں. بالکل. حکومت پنجاب سرحد پار سے آنے والی اسموک کے اثرات کو کم از کم سطح پر لانے کے لیے کوشاں ہے مریم نواز شریف. اچھا، اس موقع پر جو ہے امریکی کونسل جنرل انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے ای بزنس پروجیکٹ قابل تحسین ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ای بزنس پروجیکٹ کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے. یہ امریکی کونسل جنرل کہہ رہے ہیں اس ملاقات میں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں جس طرح اور جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اسے محسوس کیا جا رہا ہے. امریکی کونسل جنرل کہہ رہے ہیں یہ وہ سپیڈ ہے جس کا میں آپ کو کافی دن سے ذکر کر رہا ہوں کہ کس دن پرائم منسٹر جو ہے نا وہ مریم سپیڈ کہیں گے. جی بالکل. وہ بالکل انہوں نے کیئر ٹیکر جو ہے پنجاب حکومت کے دوران محسن سپیڈ کا لقب دیا تھا اور انہوں نے کہا جی مجھ سے زیادہ تیز بھاگے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو سیلاب جیسے چیلنجز کا سامنا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی آفات کا سامنا کرنا پڑا. مگر جب سے مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ بنی اس کے بعد تو بہت بڑے چیلنجز کا صوبے کو سامنا کرنا پڑا. تو یہاں جو ہے نا وہ امریکی کونسل جنرل سپیڈ کا ورڈ یوز کر دیا جو ہم کافی دن سے مریم کے لیے استعمال کر رہے تھے. اب جو ہے نا ہمیں انتظار ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کس دن مریم سپیڈ کہیں گے. بالکل درست بات ہے. اور سر آپ یہ دیکھیں کہ امریکن کونسل جنرل نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ پاکستان اور US کے ریلیشن شپ میں پاکستان کو معاشی طور پر کتنا وہ ایک فائدہ ہو رہا ہے. اچھا، یہاں اگر آپ اجازت دیں جی تو آپ مریم نواز شریف کا ہی ترکیہ کے حوالے سے پلیز ایک تہنیتی پیغام ہے. اور یہ کچھ ترکیہ کے کسی دن کے موقع پر شاید انہوں نے کہا ہے. وہ کہتی ہیں جی کہ مریم نواز شریف کا ترک قوم اور صدر رجب طیب اردوان کو دلی مبارکباد. ترکیہ ہمارا برادر ملک ہے، بہن بھائیوں کی خوشی میں شریک ہیں مریم نواز شریف. ترکیہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صدقے دل سے دعا گو ہیں. پاکستان اور ترکیہ کے مابین دوستی کی بنیاد اخوت اور بھائی چارے پہ. پاک ترک تعلقات محض دو ممالک کے نہیں بلکہ دو عظیم اقوام کا باہمی ربط ہے.
رجب طیب اردوغان کی قیادت میں ترکیہ نے ترقی کے کئی سنگ میل عبور کیے ہیں. ثقافتی، تجارتی اور سیاحتی روابط سے دونوں ممالک میں قربت بڑھ رہی ہے. مریم نواز شریف دعا گو ہوں کہ پاکستان اور ترکی کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. زبردست. یہ جو ہے سائڈ بائی سائڈ ان کا ایگزیکٹلی ادھر امریکن کونسلیٹ سے ہاں جی. ملاقات ہے اور ادھر ترکیہ کو بھی تہنیتی پیغام جو ہے وہ مریم نواز شریف نے دیا ہے. جی زبردست. ہیٹس آف ٹو ہر اینڈ جسٹ لوکنگ فارورڈ ٹو آل دوز فیوچر وینچرس جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہیں obviously.